مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ امام صاحب نے جو آیت پڑھی، یہ آیت پڑھ کے بار بار حضرت مولانا عمر صاحب علماء کے مجمع میں بہت روتے تھے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ علم دے کر گمراہ کر دیتا ہے، عالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ بہت خطرناک وعید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا دیکھو تو صحیح اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کس کو معبود بنایا؟ من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ جہالت میں گمراہ نہیں ہوا ہو، جانکار ہو کے گمراہ ہو۔ اور کیسے گمراہ کیا؟ عالم ہو، پھر گمراہ کیسے ہو؟ ختم علی سمعہ، مہر لگا دی کان پر، وقلبہ، اور دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا عالم کے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا اس کو؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بہت روتے تھے علماء کے مجمع میں مولانا عمر صاحب پالن پوری اس آیت کو پڑھ کر۔ ہمیں بھی بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بغیر علم کے گمراہ ہوا تو اتنا برا نہیں ہوا، عالم گمراہ ہو گیا اور اللہ نے پری پلان کر دیا گمراہ اس کو، تو پناہ پکڑنی چاہیے نا اللہ کی۔ علم دے دیا اس کا مطلب کامیاب ہو گئے نہیں، اب عمل کی ضرورت۔ یہ چنٹک ڈھبو پیسے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ ڈھبو پیسے، چھوٹے چھوٹے بچے، کیا یہ پہلے ڈھبو پیسہ آتا تھا، چھوٹے چھوٹے، اس لیے یہ بیٹھے تو چوکن نہ رہے، ہم کو کام کو نہ لگائے۔ ہاں، اللہ ہی ہم کو گمراہی سے بچائے۔ یہ ہے سورہ مومنون کی آیت 31 سے لے کر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا۔ الہ کا ترجمہ حاکم کر رہے ہیں، کوئی نہیں تمہارا حاکم اللہ کے سوائے، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور بولے سردار اس کی قوم کے، نوح علیہ السلام کا بیان چل رہا تھا نا، اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے، جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو، اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آرام دیا تھا
ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے ایسا بولے وہ لوگ. یہ نوح کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جیسے تمہارے جیسا ایک آدمی ہے. یہ کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو، تمہارے جیسا آدمی. اور کہیں تم چلنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے، اپنے برابر کے ایک آدمی. نوح تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، اگر اس کے کہنے پر چلنے لگے تو تم بے شک خراب ہوئے، گھاٹے والے ہو گئے. کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں، ترابن و عظاما، تو تم کو نکلنا ہے؟ ایسا بولتا ہے نوح. کتنی غلط بات بولتا ہے. مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہڈی ہونے کے بعد بھی، ہڈیاں گھل جانے کے بعد بھی کیسے کیا اٹھایا جائے گا؟ ہئی ہاتھ. کہاں ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا کہ تم دوبارہ اٹھائے. کہاں ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے؟ لما توعدون ان ہی، اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، بس یہی زندگی ہے. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہی زندگی ہے، ہم کو پھر اٹھنا نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، ہم کو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے حساب کتاب کے لیے. ان هو الا رجل افترا، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ. نوح کیا ہے؟ ایک مرد ہے، ایک آدمی ہے، باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ، یعنی جھوٹا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں ماننے والے. بولا نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے رب میری مدد کر، کے انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو مدد کون کرے؟ اللہ. فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جائیں گے پچھتاتے. اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، عذاب آئے گا، اور تھوڑے دنوں میں صبح کو لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، رہ جائیں گے پچھتاتے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے. چنگھاڑ چلانا، ایک چلانے نے ان کو پکڑا، اس قوم کو. تحقیق، پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا. کیا کر دیا؟ غصہ، کوڑا کر دیا. تو دور ہو جائیں گناہگار لوگ. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا تھا. اب آگے یہاں سے جو آیتیں ہیں دوسرے پیغمبر، ان کی امتوں کا کچھ حال اجمالاً بیان کریں گے. آثار و علامات سے حضرات مفسرین نے فرمایا مراد ان امتوں سے جو اب بیان کریں گے عاد، قوم عاد یا سمود، یا دونوں ہیں. عاد کی طرف کس کو بھیجا گیا تھا بولو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. سمود کی طرف کس کو بھیجا گیا تھا؟ صالح علیہ السلام کو. اس قصے میں ان قوموں کا ہلاک ہونا ایک صیحہ یعنی غیبی آواز، سخت آواز کے ذریعے فرمایا. وہ قومیں کیسے ہلاک ہوئی؟ سخت آواز آئی، مر گئے. اور صیحہ کے ذریعے ہلاک ہونا دوسری آیات میں قوم سمود کا بھی بیان ہوا. اس سے بعد حضرات نے فرمایا قرنن آخرین سے مراد سمود ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صیحہ کا لفظ اس جگہ مطلق عذاب کے معنی میں آیا. چنگھاڑ کی جگہ مطلق کیا مراد لیا جائے؟ عذاب. تو پھر یہ قوم عاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو کہا انہوں نے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، تو جینا مرنا اسی دنیا کا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. یہی قول عام کفار کا ہے جو قیامت کے منکر ہیں، ان کا یہی کہنا ہے. اس لیے آخرت پر ایمان کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ جڑ ہے، جڑ، یہ جان ہے نجات کی. اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ مر کے دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر ڈرے کس سے؟ پھر بھلا بنے کیوں؟
برائیاں چھوڑے کیوں؟ اس لیے والبعث بعد الموت ہمارے ایمان کا ایک ٹکڑا ہے نا. ہم ایمان لے آئے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت کے دن پر. بھلی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس پر تو آخرت کا عقیدہ بیلنس کرتا ہے، ڈراتا ہے، بھلا بناتا ہے. اور کفار کے پاس اور مشرکین کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، چاہے ان کے عقائد بگڑ گئے. فرمایا جو قیامت کے یہ انکار جو زبان سے کرتے وہ تو کھلے کافر کرتے ہیں، لیکن افسوس اور بہت فکر کی چیز کہ اب بہت سے مسلمانوں میں بھی عملی طور پر یہ انکار ان کے ہر قول و فعل سے ٹپکتا ہے کہ آخرت اور قیامت کے حساب کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مصیبت سے حفاظت ضرور. تو مسلمانوں میں بھی اب یہ بات آ گئی. کھاؤن پیون مزہ کرا میلا ننتر کا ہوت نہ ہے، یہ بولتے ہیں لوگ. کیا بولتے ہیں؟ یہ عربی کا کیا مطلب ہے؟ بیلگامی. کھاؤن پیون مزہ کرا میلا ننتر کا ہوت نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے بیلگام میں پوری مراٹھی گھسی ہوئی. کھا پی کے مزہ کرو، مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں. آخرت کے عقیدے کا انکار ہے. یہ مذاق میں بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ اگلی آیت ہے 42 سے لے کر 50 تک. پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں، اور بھی جماعتیں ہم نے پیدا کی، اور نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدے سے اور نہ پیچھے رہے. جس وقت جس کو بلانا ہے ہم نے بلا لیا. پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار. تترا کا مطلب کیا ہے؟ تترا ثم ارسلنا رسولنا. تترا کا مطلب ہے پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. رحیم ہے نا اللہ. ہاں، قوم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ بتایا، بھلا برا بتایا، کامیابی ناکامیابی کا راستہ بتایا. اس لیے لگاتار انبیاء رسول آتے گئے اور کیا کرتے گئے؟ سمجھاتے گئے. کلما جاء، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول، اس کو جھٹلا دیا. قوم نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا. پھر چلاتے گئے. فاتبعنا، پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے، ایک کے بعد ایک بھیجتے گئے. وجعلناہم احادیث، اور کر ڈالا ان کو کہانیاں. احادیث، قوموں کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ صرف اب کہانیوں میں نام سنتے رہو. حقیقت میں ایسے آئے تھے ظالم، منکر، مشرک، کافر، جیسے کبھی جائیں گے نہیں. گئے تو ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں، ہے نا؟ تو کہانی بن گئے. کیا بن گئے؟ ہاں، ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، ختم ہو گئی میری کہانی. ایسی ہی ختم ہوئی، اس سے بھی جلدی ختم ہو گئے. ساری مستیاں سب چلی گئی. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے. فبعدا لقوم لا یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ تو دور ہو جائیں جو نہیں مانتے. پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند. نوح، پھر عاد، سمود، اور اب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی قوموں کا تذکرہ. کھلی سندیں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. پھر لگے بڑائی کرنے، فاستکبروا، بڑائی کرنے، اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے. قومن عالین، کیسے تھے؟ بہت زوروں پر چڑھنے والے لوگ تھے، اپنے آپ کو بڑا سپیریئر بتانے والے لوگ تھے. کبھی بھی کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، مشین کی گندگی ہے وہ. تمہارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں، ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ کان سے پیدا ہوئے، منہ سے پیدا ہوئے. اور تم ڈنڈ سے پیدا ہوئے، باقی پیٹ سے پیدا ہوئے. اور جو بیچارے نیچے کے لوگ ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ پیر سے پیدا ہوئے. وشنو کے کہاں سے پیدا ہوئے؟ برہما کے کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ تقسیم کیوں؟ ہمیشہ سپیریئر رہنا ہے، ہمیشہ
ہاں سپیریئر ہیں، بہت بڑی گندگی ہے یہ انسان کے دماغ کی. قوم عالین، یہ فرعونی قوم کیسے رہے؟ یہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا کیا ہم مانیں گے اپنے برابر کے دو آدمیوں کو؟ لبشرین مثلنا، یہ موسیٰ ہارون ہمارے برابر کے، کیا ہم ان کو مانیں گے؟ وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم ہماری تابع دار ہے. یہ کون سی قوم کے؟ کہ یہ اسرائیلی قوم کے. اسرائیلی قوم کون؟ جو ہمارے پیروں کے تلے ہیں، ہماری جھاڑو مارتے ہیں، ہمارے گھر صاف کرتے ہیں، ہمارے یہاں پتھر اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں. ہم دیے تو کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں ورنہ یہ مر جائیں گے. ہماری نوکر قوم ہے یہ. ان میں کے دو لوگ ہم کو کہتے ہیں ہماری مانو، ہم کیسے مانیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ایک دو لفظ پر اللہ نے یہ بات سجھائی کہ جو برابر کا ہو، فطرت کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا نہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے برابر والے کی نہ مانی جائے کیونکہ وہ برابر کا ہے وہ. لیکن اس قوم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو برابر والے چھوڑو، وہ تو بیچارے کمتر سے کمتر کتے، بلیاں، سانپ، بچھو، کنکر، سمجھ میں، گوبر، ان کو معبود بنائے پھرتے ہیں. یہ کون سی کیٹیگری کے ہیں؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ برابر والے آدمیوں کی بھی نہ مانی جائے، توہین ہے. تو وہ قوم کتنی زیادہ کم عقل ہوگی، محروم قسمت ہوگی کہ جو کنکر، گوبر، سانپ، بچھو برابری کے انسان کے یہ سب، ارے بولو نا، نہیں، ان کو پوچھتی ہے. تو کیا پڑھنا چاہیے ہم نے؟ فخر نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہم جو بچے اس بت پرستی سے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ورنہ اللہ ہدایت چھین لے گا اگر اپنا کمال سمجھیں گے. بلکہ اس دعا کا مطلب یہ جب بھی کسی کو برے حال میں دیکھے، اور اس سے بڑا برا حال کیا ہوگا کہ آدمی اپنے سے کمتر اور گوبر اور اسی طریقے پر جانوروں کا پجاری بن جاوے، یہ برا حال ہے. تو اس پر دعا پڑھنا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بچایا مجھے، میں نہیں بچا، جس نے بچایا مجھے ان مصیبتوں سے، مما ابتلاک بہ، ان مصیبتوں سے جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی، اور مجھے بہت سو سے بہت اچھا بنایا، سب سے اچھا نہیں بنایا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے بہت سو سے بہت اچھا بنایا. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو وہ کہنے لگے ہم مانیں گے اپنے برابر کے دو آدمیوں کو، اور ان کی قوم ہماری تابع دار ہیں. فکذبوہما، پھر جھٹلایا ان دونوں کو، موسیٰ ہارون کو، پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں. جھٹلا کر کیا ہو گئے؟ غارت ہونے. اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائے، وہ لوگ راہ پائے، یہتدون. وجعلنا ابن مریم، کتنے قرآن کا ایک اعجازی انداز ہے. کبھی تو پھیلا کے پارا کر دیتا ہے ایک ایک واقعے کو، دو دو پارے کر دیتا ہے، ڈھائی ڈھائی پارے کر دیتا ہے. اور کبھی وہ اللہ تعالی لائنوں کے اندر، اور لائن سے بھی آدھی لائن کے اندر پورا واقعہ بیان کر دیتا ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور مریم کا واقعہ آ گیا. اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی، آیتن، اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر، ربوہ. ربوہ کا مطلب کیا ہے؟ پڑوس کے ملک میں قادیان ہے، قادیانی لوگ ہیں، اور قادیانی لوگوں کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں بستی ہے، وہ ہے ربوہ شہر. کیا ہے؟ اونچی جگہ کو کہتے ہیں ربوہ. اور یہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح مریم ان کی اماں کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی ستھرا. کیا ترجمہ ہوا؟ جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی ستھرا. تو ان قوموں
کا تذکرہ اللہ تعالی نے عبرت کے طور پر فرمایا۔ آگے ہے آیت 51 سے لے کر 56 تک۔ اے رسولو یا ایھا الرسل، اے رسولو کلوا من الطیبات، کھاؤ ستھری چیزیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اور ان کو اعتراض کیا ہے کہ یہ نبی رسول کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ انہوں نے ہماری طرح کھانا نہیں چاہیے، اگر یہ بھی کھانے پینے کے محتاج ہے تو پھر ہمارے جیسے ہو گئے، ہم ان جیسوں کا اتباع کیوں کریں؟ تو اللہ فرماتے یہ کوئی منافی ہے، نبوت اور رسالت چیز نہیں کہ آدمی کھائے پیے جورو بال بچوں میں رہے۔ اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں، من الطیبات، طیبات ستھری چیزیں، اور کام کرو بھلا۔ کون سا کام کرو؟ بھلا کام کرو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، ستھری چیز کھاؤ اور بھلا کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، سب ایک دین پر ہیں، اور میں ہوں تمہارا رب، تو مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَاتَّقُونِّی، مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، زبورا ٹکڑے ٹکڑے۔ زبور کی بھی تختیاں تھی نا کتاب کی، تو پھر پھوٹ ڈال کر لیا قوموں نے، ہم نے تو ایک امت بنایا تھا لیکن ذرا الگ کر کے کیا کر دیا؟ ہاں، کبھی گول ٹوپی ایسی، کبھی 3 پلی کی ٹوپی، کبھی 5 پلی کی ٹوپی، کبھی لمبی ٹوپی، کبھی کون سی ٹوپی۔ یہ 3 پلی کی ٹوپی کہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب کی طرف نسبت ہے، وہ 5 پلی کی ٹوپی کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور فلانی ٹوپی کہ وہ فلانے صاحب کی طرف ہے۔ ہم نے بھی کیا، اہل حق نے بھی کیا نا۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایک ٹوپی نہیں کی، پہنا جو پہن لیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یہ محمدی ٹوپی، وہ صدیقی ٹوپی، یہ فاروقی ٹوپی، وہ عثمانی ٹوپی، یہ علوی ٹوپی، ایسا نہیں کہا۔ تو آدمی نے عام رہنا چاہیے، کوئی ایک ٹریڈ مارک نہیں ہونا چاہیے، اس میں تفریق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں امت کو تو ہم نے ایک ہی بنایا تھا ساری امتوں کو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، تو پھر کیا ہوا؟ پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اے ہم صحیح ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا صحیح ہے۔ کیا بولتا ہے؟ یہ ٹوپیوں کا چکر چلا تو ہم ایسے اداروں میں پڑھے، ایسے علاقوں میں پڑھے، تو وہاں پر بعض استاد ادھر تھے اور بعض استاد 2 پلی، بعض 3 پلی، بعض 5 پلی، اور وہ استاذ ہمیشہ دوسری پلی والے، دوسرے جو ٹوپی والے ان کو نشانہ بناتے رہتے تھے ہمیشہ کلاس کے اندر، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اثر آتا ہے، تفریق کا اثر آتا ہے، پارٹی بازی کا اثر۔ ہاں، علماء بھی محفوظ نہیں رہتے، اہل حق مدارس میں بھی مدرسین محفوظ نہیں رہتے۔ اس لیے صبغۃ اللہ، کلر کس کا ہونا چاہیے، اسٹائل کس کا ہونا چاہیے؟ پہلے بارے میں آیا، اللہ کا ایک رنگ ہے، رسول کا ایک رنگ ہے، ساری امت اس میں رہے، باقی چیزوں کو اثر انداز ہونے نہ دے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةٍ، تو کل حزب بما لدیہم فرحون کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے، یعنی اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر ریجھ رہا ہے، ریجھ یعنی خوش ہو رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو چھوڑ دے ان کو ان کی بے ہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک۔ غمرتن، بے ہوشی۔ غمرتن کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، جب نشہ آتا ہے نا مال کا، ستے کا، ہاں، تو پھر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور بے ہوشی میں کچھ بھی کرتا ہے۔ پھر نشہ اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی بن جاتا ہے، متواضع۔ اے شکیل ہم بھی تھے اوروں سے کبھی اونچے، آدمی کو مجبوری پارسا بناتی ہے، آدمی کو مجبوری پارسا بناتی ہے، اور مجبوری نہ ہو تو پھر یہ دوسروں کو پارسا بناتا ہے، اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟
فذرهم فی غبرتهم حتی حین، تو چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی بے ہوشی میں ڈوبے ہوئے ایک وقت تک. ایحسبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں، نمدہم بہ، یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں، من مال و بنین، مال اور اولاد جو ہم ان کو دے رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں، بل لا یشعرون، یہ بات نہیں، اصل میں وہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ نعمتیں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا میں لفظ طیبات کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے نا ڈکشنری میں، بولو کیا مطلب؟ طیبات کے لغوی معنی کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. پاکیزہ نفیس چیزیں، کیا مطلب ہے؟ نفیس چیزیں. شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی نہ وہ پاکیزہ ہے، نہ اہل عقل کے لیے نفیس و مرغوب، اس لیے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ نفیس ہو. اس آیت میں بتلایا تمام انبیاء علیہم السلام کو ہم نے اپنے وقت میں دو ہدایت دی. کیا بولو؟ ایک یہ کہ کھانا حلال اور پاک کھاؤ، دوسرے عمل نیک صالح کرو. یاد رکھو دو چیزیں. کھانا کیسے کھاؤ؟ تمام نبیوں کو یہ دعوت ہے. اور عمل کیسے کرو؟ نیک صالح. جب انبیاء کو یہ خطاب کیا گیا جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، پاک بنایا ہے، تو ان کی امت کے لوگوں کے لیے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے. ان سے زیادہ ہم محتاج ہیں کہ کیا کھائیں ہمیشہ پاکیزہ، اور بولو اصل، اور کیا عمل صالح کریں. اور اصل یہ آیتوں کا مطلب نبیوں کو نہیں کہنا ہے بلکہ امتیوں ہی کو سنانا ہے. علماء نے فرمایا ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں ایک طرف اشارہ ہے. بولو کیا اشارہ؟ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے. دونوں کو ساتھ ساتھ کیوں؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، دونوں کو ساتھ لانے کا کیا مطلب ہے؟ راز کیا ہے کہ حلال کا کس سے تعلق ہے؟ جیسی حلال کھائے گا تو اللہ عمل صالح کی توفیق دے گا. کھانا حرام ہوتا جائے گا، اندر سے عمل صالح کی رغبت ختم ہوتی جائے گی. سمجھ میں آئے؟ اس میں بڑے بڑے واقعات بھی ہیں. امام احمد بن حنبل وغیرہ، جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے. غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حدیث میں بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، غبار آلود رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا، یا رب یا رب یہ کر دے وہ کر دے، مگر ان کا کھانا بھی حرام اور پینا بھی حرام، لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے، حرام ہی ان کو غذا ملتی ہے. ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ کہاں جا کے اٹک جاتے ہیں؟ حرام غذا میں. تو ہمیشہ کیا کھانا چاہیے بولو؟ یہ نہیں کہ جو مل گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تو دبا کے کھاؤ، نہیں، اس کا تعلق آپ کی پوری زندگی پر پڑے گا، عمل پر پڑے گا. اس سے معلوم ہوا عبادت دعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے. جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت دعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لفظ امت ایک جماعت کو بولتے ہیں، کسی خاص پیغمبر کی قوم کے معنی میں ہے. کبھی یہ لفظ طریقہ اور دین کے معنی میں بھی آتا ہے. قرآن کی ایک آیت وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، اس میں امت سے مراد ایک دین اور طریقہ ہے. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا. سمجھ میں آیا؟ ایک طریقہ تھا ان کا، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہاں امت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، عبادت کا ایک طریقہ. سمجھے کہ نہیں؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زبر کہتے ہیں زبور کی جمع، جو کتاب کے معنی میں آتا ہے. اس معنی کے اعتبار سے آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب انبیاء اور ان کی امتوں کو اصول و عقائد کے مسائل میں ایک ہی دین اور طریقے پر چلنے کی ہدایت فرمائی تھی. تمام نبیوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ایک طریقہ، اصول اور عقائد میں ایک توحید. ساری امت رسولوں کی اللہ کو ایک مانتی تھی. آخرت، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، جنت ہے جہنم. رسول برحق ہے، اس وقت کے رسول یہ ہے. سمجھ میں آئے؟ فرشتے یہ ہے. تو اصول ایک تھے تمام کے.
سب انبیاء امتوں کو اصول عقائد کے مسائل میں ایک دین طریقہ پر چلنے کی ہدایت فرمائی، مگر امتوں نے اس کو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے مختلف ہو گئے، ہر ایک نے اپنا نشان الگ کر لیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہر ایک نے اپنا نشان الگ کر لیا، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ الگ اور اپنی کتاب الگ بنا لی۔ دیکھو مسجدوں کے متولی بھی اپنی مسجدوں میں اصول اور قواعد الگ الگ بناتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ ایسے کئی جگہ جماعتوں برادریوں کے بھی، باہر کی اگر برادری کے باہر کی لایا 25 لاکھ روپے ڈن، اگر ہماری لڑکی باہر کہیں چلی گئی تو پھر بائیکاٹ، کبھی آنے کا نہیں دوبارہ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اصول بنا لیے اور اپنی کتاب الگ بنا لی۔ اور زبر کبھی زبرہ کی جمع بھی آتی ہے، قطاع فرقہ کے یہی معنی اس جگہ۔ یہ لوگ عقائد اصول میں بھی مختلف فرقے بن گئے، لیکن فروعی اختلاف ائمہ مجتہدین کا اس میں داخل نہیں، کیونکہ ان اختلافات سے دین و ملت الگ نہیں ہو جاتا۔ ایسا اختلاف رکھنے والے الگ الگ فرقے نہیں کہلاتے۔ اس اجتہادی فروعی اختلاف کو فرقہ اور ریت و واریت کا رنگ دینا خالص جہالت ہے، جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں۔ تو انبیاء اور ان کی امتوں کو امتیں ایک تھی کاہے میں؟ اصول میں، اور فروع اور جزیات میں الگ۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر پانی دینا بالکل نہیں دے رہا تو، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَجِلَةٌ ڈر رہے ہیں۔ اولئک، تو یہ لوگ جن کی یہ تعریف ہوئی، وہ اپنے رب پر ایمان، رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہتے، یؤتون ما آتوا، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں۔ یہ جن کی صفات ہے، وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ دوڑ دوڑ کر وہم لہا سابقون، اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ دیکھو، ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے سچ۔ ولدینا کتاب، ینطق بولتا ہے بالحق سچ، ہمارے پاس کتاب ہے اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کتاب لکھا ہوا جو بولتا ہے سچ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وجلۃ لفظ یؤتونا ایتا سے مشتق ہے، جس کے معنی دینے خرچ کرنے کے ہیں، یہاں سے صدقات مراد ہے، صدقہ دیتے رہتے ہیں۔ مشہور قرات، اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ کام کر کے ڈرنے والے لوگ، وجیلتن ڈرتے ہیں، تو یہ شراب پینے والے لوگ ہیں کیا؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی نا، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کے سبب قبول نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت، جلدی کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ تھی طالبہ، حضرت عائشہ کیا تھی؟ ہاں، کتابیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن دیکھو جہاں سمجھ میں نہیں آیا، اشکال آیا، فوراً پوچھا کہ نہیں حضور سے، پوری امت کا بھلا ہو گیا۔ ہم سمن بکمن ہیں کہ وہ ڈرنے والے ہیں، ہاں وہ ڈرنے والے ہیں، ارے کون سے ڈرنے والے ہیں؟ دارو پینے والے ہیں۔ پوچھ تو لو، دارو پینے والے ہیں وہ شراب پینے والے ہیں کہ نیکیاں کر کے ڈرنے والے ہیں؟
تو ہم تو چپ رہنے والے ہیں. لیکن ایک اکیلی عائشہ تھی، 9 سال حضور کی زوجیت میں رہی. تو حضور نے دنیا سے کتنا علم لیا؟ حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ اس حمیرہ سے یعنی عائشہ سے اپنے 1 روپیہ دین میں سے 66 پیسہ علم لے لو. وہ 66 پیسہ علم ایک کے پاس ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کب ملتا ہے اتنا علم؟ جب طلب ہو، طالب علم. اس لیے کیا کرنا چاہیے بولو؟ اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے؟ طلب. یہ طلب تھی. اے اللہ کے رسول، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ لوگ دیکھو ایمان لانے والے ہیں، شرک سے بچنے والے ہیں اور صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ کے رسول، یہ گناہگار لوگ ہیں کیا جو ڈر رہے ہیں گناہوں سے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا وہ جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں وہ لوگ ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک کسی گناہ کی وجہ سے قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے، اس لیے بہت زیادہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں. تو مزاج کیا بناؤ؟ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علم کا تعلق پوچھنے سے ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟